رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی رمضان نشریات رمضان مرحبا، اور الحمدللہ رب العالمین ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب غیور عباس سے کہ تلاوت قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن سے ہو چکا ہے، اور بے شک یہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے، اور الحمدللہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں آج ہمارے نعت خواں حضرات بھی موجود ہیں، جن سے ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں، جس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب عرفان علی سے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں عقیدت کے پھول بکھیریں۔ ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈوں ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں رب لے گیا مینوں جدوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتھے تک میں دیاں نیازاں رب سونے پل وچ سنیاں میرے دل دیاں سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں آقا دا ویڑا پلکاں دی باری دل کرے گزارا اتھے عمر میں ساری کعبے دے چکر میں لے بج بج کے میں حجر اسود چومیا رج رج کے میرے سر تے رب نے کیتیاں رحمت دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں اوتھے سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سونا گل سندا سب دی میرے عمل دی چادر اتے داغ ہزاراں کس ماڑ تے واجا او دے کرم نو ماراں کیڑے منہ نال بخشش منگا مینوں آندیاں بہت حیاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں پر نور فضاواں کدی آن فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا ویڑا
ਪਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਖਾਬ ਸੁਣਾਵਾਂ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب عرفان علی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے مالک نے بازار میں سودا لینے بھیجا. بازار میں گئے تو نظر پڑ گئی ہمارے آقا کی طرف. میرے آقا کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے، پیچھے پیچھے جانے لگے. شام ہوئی، مالک کے پاس واپس پہنچے. مالک سے کہا بلال سودا کہاں ہے؟ مالک نے سوال کیا بلال سودا کہاں ہے؟ حضرت بلال جواب دیتے ہیں تم پوچھتے ہو سودا کہاں ہے؟ ارے میں تو سودا کر کے آیا ہوں. کہا کیا سودا کر آئے؟ اور میں نے تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم کیا سودا کر آئے؟ کہا یہ دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا لے آیا ہوں، یہ جان رسول اللہ کو دے آیا ہوں. مالک کو غصہ آیا. مالک نے حضرت بلال کو گرم کوئلوں پہ لٹا دیا اور کوڑے مارنا شروع کر دیے. کوڑے کا وار ہوتا، جناب بلال مسکراتے. دیکھنے والے نے دیکھا عجیب ماجرا ہے بلال، کوئلوں پہ لیٹے ہو، کوڑے کھا رہے ہو پر مسکرا رہے ہو. حضرت بلال کہتے ہیں میں کیوں رہوں، میں کیوں رہوں؟ ارے یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے، وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. گویا جناب بلال یہی کہہ رہے ہوں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. آقا کروں کیا، کروڑوں جہاں نہیں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہماری دینی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد جاوید عباس نقوی صاحب. قبلہ محترم بہت بہت شکریہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. سب سے پہلے کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر آپ کی دعا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب من پہلا سوال آپ سے میں یہ کرنے جاؤں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا مقصد اور محور کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان پروردگار عالم نے انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایک مشق کے طور پر رکھا ہے. کیا بات ہے. آپ کا سوال آج کے ماحول کے لحاظ سے بھی بہترین ہے، اور شروع سے ہی ازل سے ہی یہ سوال ہے، اور اس کا جواب پروردگار عالم نے قرآن میں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی مرکز و محور رمضان یا مرکز و محور روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی کی منزل پر پہنچ جاؤ، تم صاحب تقوی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ. یعنی پروردگار عالم چاہتا یہ ہے انسان سے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی پستی میں نہ گزارے، بلکہ کمال کی منزلوں کی طرف رواں دواں رہے. اور اس کمال کی طرف رواں دواں رہنے کے لیے یہ مہینہ پروردگار عالم نے جو رکھا ہے، یہ مہینہ یعنی ہماری سمجھو ایک طرح کی مشق کا مہینہ ہے کہ اگر ہم دوسرے مہینے میں حالت توجہ میں نہیں ہوتے تو کم از کم ایک مہینہ آتا ہے ایسا کہ جس میں ہم پروردگار ہمیں وہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس سے اپنے روابط کو اور مضبوط کریں. جتنا اس سے رابطہ مضبوط ہوگا اتنے ہی ہم تقوی سے نزدیک ترین ہوتے چلے جائیں گے. اصل میں تقوی نام ہی تقرب الہی کا ہے. تقوی نام ہی خدا سے رشتے کو، خدا سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے. تو مرکز و محور رمضان المبارک اور مرکز و محور روزہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، اور ایسے ہی فرض کیے جیسے تم سے قبل فرض کیے. کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو مرکز و محور منتج روزہ جو ہے وہ تقوی ہے کہ انسان متقی بن جائے، تقرب الہی میں آ جائے، پناہ الہی میں آ جائے، شیطان مردود سے نکل کر اللہ کی پناہ میں آ جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھا ناظرین، آپ نے ہمارے قبلہ نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہماری دینی رہنمائی فرمائی. حضرت آپ سے دوسرا سوال کرنے کی جسارت کریں گے. جو لوگ رمضان کو غفلت میں گزار دیتے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قرآن نے مجید جو ہے
وہ دستور حیات ہے، بے شک، یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ہمیں جو دستور ملا، کیونکہ انسان کا خالق پروردگار ہے. بے شک. خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کو کس طرف جانا چاہیے، مخلوق کو کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے. تو پروردگار عالم نے ہمیں قرآن کی صورت میں دستور دیا. اب غفلت اور رمضان، مسئلہ یہ ہے کہ غفلت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت غفلت کا تعلق تو ہماری زندگی کے ہر لمحے سے ہے. بے شک. دیکھیں، ہر عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہی ہوتی ہے کہ میں فلاں عبادت کرتا ہوں تقرب الہی کے لیے، قربتاً الی اللہ، بے شک، اللہ کے تقرب کے لیے. اب وہ ہم میں اپنا تقرب دینے پہ آمادہ ہے، ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ ہے غفلت. اور غفلت بہت ہی خطرناک دشمن ہے. مولا متقیان غالب علی کل غالب مولا علی ابن ابی طالب کا قول ہے کہ الغفلت اضر العدو. اللہ اکبر. غفلت سب سے خطرناک، سب سے نقصان دہ دشمن ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں پڑتا اور وہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. اور نگاہ پروردگار میں غفلت کیا ہے کہ پروردگار عالم ایک سورہ اعراف غالباً اس میں جلال کے عالم میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جن و انس کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں گے. حالانکہ یہ وہی انسان ہے جس کے ترانے خدا نے پڑھے ہیں قرآن میں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت دی، ہم نے بنی آدم کو اکرام دیا، ہم نے بنی آدم کو مشرف کیا، ہم نے بنی آدم کو محترم کیا. اتنے قصیدے پڑھتے ہوئے خدا انسان پہ ناراض ہو کے کہتا ہے لَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جن و انس کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے. کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیے، یہ دل رکھ کر سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دیں لیکن آنکھ رکھ کر یہ دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے لیکن کان رکھ کر یہ سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ مثل چوپایا ہے، مثل جانور ہے. بل ہم ازل، اس سے بھی بدتر ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، حقیقت میں یہ غافلت ہے، اللہ، غافل ہے. اب غفلت نگاہ پروردگار میں کتنا ہے کہ اگر انسان، میں کہتا ہوں نگاہ پروردگار میں شرک سے بھی زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز ہے تو یہ غفلت ہے، کیونکہ غافل انسان ہی شرک کی طرف جاتا ہے. اللہ اکبر. حالت غفلت میں ہی انسان کیا کہنا شرک. اسی لیے جب حالت توجہ یہ ماہ مبارک پروردگار عالم نے ہمیں مہیا کیا کہ دیکھو اگر سارے اب تھوڑی سی غفلت میں چلے گئے، تھوڑا سا توجہ سے ہٹ گئے، تھوڑا سا حضوری سے باہر نکل گئے، تھوڑا سا ہماری پناہ سے باہر نکل گئے، واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. موقع فراہم کیا جائے، موقع فراہم کیا جا رہا ہے رمضان المبارک کے تحت کہ وہ جو تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو ہم نے قید کر دیا، بند کر دیا. اب ہماری طرف آ جاؤ. کیا کہنے، اب ہماری طرف آ جاؤ. اب غفلت سے باہر آ جاؤ، اب حالت توجہ میں آ جاؤ، اب حالت حضوری میں آ جاؤ. تو ماہ مبارک رمضان کا تعلق غفلت سے بیداری کی طرف آنا ہے. یہ ایک مشق ہے کہ جس میں ہم اپنے رشتوں کو دیکھتے ہیں، کھنگالتے ہیں کہاں کمزوری ہے اور کہاں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہم خدا سے اپنے رابطوں کو، خدا سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے ہیں. قبلہ محترم، یہ عشرہ مغفرت بھی ہے، یہ رب سے مانگنے کا مہینہ بھی ہے، یہ رب کو منانے کا مہینہ بھی ہے. کس کس انداز میں رب کو منایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، خدا کو منانا بہت آسان ہے. یعنی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک دعا بڑی مشہور ہے جو دعائے کمیل کے نام سے. اس میں خدا کا ایک لقب ہے یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے. کیا کہنا؟ وہ خدا تو ہم سے راضی ہونے کے لیے ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ میں حالت حضوری پیدا کرنی ہے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. جب ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، کس کے ذریعے؟ بندگی کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن اس سے بھی بہترین جو یعنی طریقہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اپنی جگہ سب بہترین اہمیت کے حامل ہے، لیکن دعا جو خدا اور بندے کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا نام ہے دعا. اور پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے دعا کے بارے میں وقال ربکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے ادعونی، مجھے پکارو، کیا کہنا؟ مجھ سے مانگو،
अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को पूरा करूँगा। और फिर आगे यहाँ देखें, रब्बुकुम आया है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह जलाली नाम है, रब जमाली नाम है। अल्लाह अपने जमाल को, अपनी शफकत को, अपनी मेहरबानी को, अपनी राफ्त को जो है वो बंदे पर जाहिर करता है। अपने परवरदिगार को पुकारो, अपने परवरदिगार को पुकारो ना। हाँ, अस्तजिब लकुम, ये खुदा का वादा है, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और फिर अब जलाल में आके कहता है वल्लज़ीना यस्तकबरूना अन इबादती, और जो मेरी इस इबादत से, अब इसको परवरदिगार ने इबादत तो नहीं कहा, इबादती, मेरी इबादत, मेरी इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, एराज करते हैं, मुझसे नहीं मांगते, सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन, हम उनको जहन्नम में दाखिल कर देंगे, हमें उनकी परवाह नहीं है। तो हमें दुआओं के ज़रिए से रिश्ते को मजबूत करना चाहिए परवरदिगार का। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन व सामीन, ये थे जनाब सैयद मोहम्मद जावेद अब्बास नकवी साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारी दीनी रहनुमाई फरमा रहे थे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रमज़ान मरहबा। रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, रमज़ान मरहबा, मुबारक हो, मुबारक हो। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी रमज़ान नशरियात रमज़ान मरहबा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान में अपना 16वां रोज़ा इफ़्तार करेंगे। और आज हर रोज़ की तरह हमारे साथ मेहमानान, सना ख़ान, कुर्रा हज़रात, उलमा किराम और हमारे खुसूसी आज के मेहमान भी मौजूद हैं। तो चलते हैं हमारे आज के मेहमान की तरफ, जो कि हैं जनाब नौशाद सुरैयो साहब, जो कि सोशल वर्कर भी हैं। तो थैंक यू सो मच सर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि नौशाद सुरैयो साहब अपना रमज़ान किस तरह बसर करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन, असअलुका बिहक्किल्लज़ीना इस्तफ़ैतहुम मिन खल्क़िका वलम तजअल फ़ी खल्क़िका मिस्लहुम अहदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल से इब्तिदा है कि अपनी ज़िंदगी गुलाब के फूल के मानंद गुजार, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू बिखेर देता है जो इसे मसल कर फेंक देता है। तो रमज़ान साल के 12 महीनों में अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है और इबादत इलाही का महीना है। जितनी नेकियां आप कर सकते हो, कमा सकते हो, आप इबादत भी करें, लेकिन इससे बढ़कर है हुकूकुल इबाद, क्योंकि कुरान में कहीं भी नफ़रत का जिक्र नहीं है। कुरान ने सिर्फ मोहब्बत का दर्स दिया। बेशक। तो जब मखलूक खुदा से मोहब्बत दिल में आएगी तो एहसास होगा, तो काम आपके बिल्कुल ठीक सिमत में जाएंगे। और सबको यही एडवाइस है कि रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादत के साथ खल्क़ खुदा से भी मोहब्बत करें और जो मखलूक परेशान है उनका ख्याल। नाज़रीन व सामीन, ये थे जनाब नौशाद सुरैयो साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं अपने इस ट्रांसमिशन में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ, नात ख़्वां हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, किबला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाई। कारी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, नौशाद भाई का शुक्रगुज़ार हूँ, और शुक्रगुज़ार हूँ तमाम स्पॉन्सर्स का जिनके ताउन की वजह से हम इस ट्रांसमिशन को यकीनी बना पाएँ। और आज के बिलखुसूस स्पॉन्सर्ड जैज़ी नेटवर्क सोल्यूशन वालों का, जिनके ताउन की वजह से ये ट्रांसमिशन यकीनी बन पाई है। मिलते हैं आपसे कल नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।